پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدا درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر فضل و کرم۔ حضرات صحابہ کرام علی مردوان کے یہ معمولات ہوتے تھے کہ وہ جیسے جیسے رمضان قریب ہوتا، بلکہ شعبان کے مہینے میں ہی وہ اپنے معاملات کو، دنیاوی معاملات بھی، کسی سے لین دین کے معاملات بھی وہ جلد سے جلد کلیئر کرتے ہوئے، تاکہ رمضان شریف میں ہم عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں، اور روزہ کی عبادت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی یہ تیاری بھی ذہنی طور پر ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ کئی کام ہم مینیج کرتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی مینیج کرتے ہیں، کیا ہونا ہے، کب ٹیوشن جانا ہے، کب پڑھنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب اسکول ہے، کب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سارے کام ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اپنے معاملات میں بھی، عام دنوں میں موقع نہیں ملتا تو رمضان شریف میں ابھی سے نیت کر کے، ارادے کر کے کہ ہمیں رات کو تہجد کی نماز کے لیے بھی، یعنی سحری میں اٹھنا ہی تو ہے تو تہجد ساتھ پڑھیں، عشاء پڑھ کر سو جائیں، اور جو سو جاتے ہیں عشاء پڑھ کر اور پھر سحری میں اٹھنا یا رات کو کسی بھی وقت اٹھنا، تو اس وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یوں اپنے آپ کو کئی ایسی عبادات کے لیے ہمیں خود بھی تیار کرنا ہے، اور ماہ نیک اعمال کے طور پر، یعنی اپنے اعمال میں، اعمال صالح کے اندر ضرور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خیر، عافیت، سلامتی کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ بڑھتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام محمد عارف ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں میری رہنمائی کی جائے کہ زکوٰۃ سالانہ جو بنتی ہے اس کو نکالنے کے بعد اگر زائد نکال دی جائے تو آنے والے سال میں ایڈ کر دی جائے یا نہیں، اس کے بارے میں میری رہنمائی کی جائے۔ ماشاءاللہ جی، سال کی تو پوری نکال دی، لیکن ایڈوانس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن جب کسی شخص نے کی اس طور پر کہ جس وقت وہ ادا کر رہا تھا اس وقت، یا وہ پہلے سے ایڈوانس ادا کرتا رہا اور سال پورا ہونے پر اس نے کیلکولیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ جتنی زکوٰۃ اس کے مال پر بنتی تھی اس نے اس سے زائد ادا کر دی، تو ایسی صورت میں اسے دو باتوں کا اختیار ہے۔ اب یا تو اسے نفلی صدقے کے طور پر شمار کر لے، ٹھیک، یا وہ اسے آئندہ سال کے زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتا ہے ایڈوانس زکوٰۃ کے طور پر۔ تو اس کی شرعی اعتبار سے اجازت ہے، ایسا شخص کر سکتا ہے، مگر یہ اسی وقت جب کہ کسی شخص کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو اور پہلے وہ صدقہ دیتا رہے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ جناب میرے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض تھی، تو اب وہ اس صدقے کو جو ہے وہ زکوٰۃ میں جو ہے وہ گمان کرنا چاہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی شخص کے لیے ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس نے ایڈوانس میں یا وقت کے اوپر ہی زکوٰۃ دی اور زیادہ جو ہے وہ دے دی، اور بعد میں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں نے زیادہ دے دی تھی، تو وہ اسے آئندہ سال کے اندر بھی شمار کر سکتا ہے اور بطور صدقہ نفل بھی اسے شمار کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اس کے لیے بطور خاص کہ جس کے پاس اموال، زکوٰۃ، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اب کسی کے پاس، اس کو پتہ ہے کہ اوورآل اس کی 50,000 زکوٰۃ نکلتی ہے یا 1,00,000 روپے نکلتی ہے۔ اب 1,00,000 روپے نکالنے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ آئندہ سال بھی یہ مال تو یہ اتنی چیزیں تو ہیں کہ میرے اوپر کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ہوگی، تو یوں وہ ایڈوانس دیتا رہے۔ جی، بعض اوقات آدمی ایسی چیز کی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے کہ جو اگر کہیں کہ زکوٰۃ میں نہیں آتا،
جی، اسی اس پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے، یا نہیں زکوٰۃ بنتی ہے لیکن وہ ساتھ ایسے اموال کی زکوٰۃ دے رہا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، مثال کے طور اس پر مال کی زکوٰۃ نہیں بنتی. جی ہاں، اس مال کی زکوٰۃ نہیں بنتی. اب جیسے ایک شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے حساب کتاب لگایا، سب کی دے رہا ہوں، لیکن ایک مکان ہے وہ ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں آمدنی آ رہی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو اب اس کی بھی وہ دے، مالیت پہ وہ لگا کر تو زکوٰۃ کیا اس کو کہیں گے وہ پھر دیگر میں شمار کر لیں؟ جی، وہ جو زکوٰۃ اگر اس نے دے دی مثال کے طور پہ اس مکان کرائے کے اوپر ہے، تو اگر وہ کرایہ اس کا حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ کرایہ بچتا ہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ کرایہ نارمل اخراجات کے اندر جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، یا کرایہ کے اوپر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن وہ جو اصل اس مکان کی مالیت ہے، کرایہ تو شاید جو ہے وہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ جناب جو ہے وہ 6 لاکھ آیا ہوگا، جی ہاں، مکان 50-60 جو ہے وہ 50-60 لاکھ روپے کا، تو 50-60 لاکھ کے اعتبار سے وہ اس کی زکوٰۃ دیتا رہا یا اس نے دے دی. بعد میں اسے معلوم ہوا کہ بھئی یہ جو ہے وہ میں نے ان معنوں میں دے دی کہ یہ زکوٰۃ بنتی نہیں تھی اس چیز کے اوپر، تو ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں چونکہ نکالا زکوٰۃ کی نیت سے ہی تھا، ٹھیک، اور وہ شخص صاحب نصاب دیگر اموال کی وجہ سے بہرحال تھا، صحیح، ایسا نہیں کہ فقط اسی مکان کی وجہ سے ہی صاحب نصاب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، دیگر اس کے پاس مال و اسباب زکوٰۃ والا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اس پیسے کو اپنی آئندہ سال کی زکوٰۃ میں یا اسی سال کی اگر کچھ زکوٰۃ باقی بچتی ہے تو اس میں کنسیڈر کر سکتا ہے. یہ بات میں نے قصداً ناظرین کرام اس طور پر بھی کی ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ ہم پہ کوئی زیادہ ہی لاگو کر دیں گے، کچھ اور احکامات ایسے بتا دیں گے. جیسے کفیل صاحب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی کچھ ڈر رہا ہوتا ہے نا، جی. اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہے، جو مرض بھی ہے تو وہ مرض بھی ہے، رپورٹ آنی ہے تو آدمی کو ایک ڈر خوف ہوتا ہے. اور آپ اسکول سے تعلق ہے آپ کا، دارالمدینہ سے بھی ہے، تو بچوں کے پیپر آنے ہیں، رزلٹ آنے ہیں، تو بھی ایک ڈر خوف تو ہوتا ہی ہے کہ کیا ہوگا. اب جب کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید اور زیادہ کریں گے اور زیادہ. میرے پاس ایک ایسے شخص آیا تو مجھ سے نے زکوٰۃ بتائی اپنی کہ میں یوں دیتا ہوں، بنتی اس پر 40,000 50,000 زکوٰۃ ہے، وہ ادا 80,000 روپے کر رہے ہیں زکوٰۃ کے طور پر. جی. جب اس سے پوچھا بھی کیوں کیسے کر رہے ہیں تو اس میں ایک ایسا ہے کہ بھی یہ والی اس کا کرایہ آ رہا ہے مجھے، چونکہ یہ کرائے پر دی ہوئی اس کا کرایہ آ رہا ہے، تو وہ کرائے کا حساب نہیں کر رہا بلکہ اس اصل کا حساب کر کے بولے ہم تو زکوٰۃ اس کی دیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یوں بھی مسائل سیکھنا، یعنی کس پہ زکوٰۃ بنتی، کتنی دینی، یہ بھی اہم ہے. دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گمان سے کر کے کہ یار اس پہ نہیں ہے، جیسے کئی لوگ آپ نے پہننے کے زیور پہ تھوڑی، جی، پہننے کے زیور پہ نہیں، وہ تو استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی کیے. اب مجھے ایک آدمی کہنے لگا اب تو وہ بھی نہیں کیے ہیں کہ یعنی اب تو ہم رکھے ہوئے ہیں بس پیٹی میں رکھے ہوئے ہیں، کہیں ادھر ادھر استعمال میں بھی نہیں ہے. اسی طرح آج کل یہ بھی ایک سوال زیادہ جو ہے وہ ہمیں ای میل وغیرہ پر بھی آ رہا ہے، اس میں بھی لوگوں کی کنفیوژن ہے. وہ کہتے ہیں بھائی نصاب کی مقدار آپ زکوٰۃ بتاتے ہیں کہ نصاب اتنا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، تو یہ 7.5 تولہ ہٹا کر جو اس کے اوپر والا سونا ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 7.5 تولہ ہی مائنس ہے. ہاں، تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نصاب آ گیا نا، یہ تو لمٹ آ گئی، اس کے اوپر کی زکوٰۃ دینی ہے یا ٹوٹل پر زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. تو یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک نصاب بیان کیا گیا، لیکن جب آپ نصاب کے مالک ہو گئے تو اب اس نصاب پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اس کو یوں مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا کہ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہے. تو اب اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 10 تولہ ہے تو اب ایسا نہیں کہ وہ صرف 2.5 تولے پر زکوٰۃ دے گا، نہیں، بلکہ وہ پورے 10 تولہ پر ہی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ رہنمائی لیں گے، علم دین حاصل کریں گے، تو جس چیز پر زکوٰۃ بنتی ہوگی آپ نہیں دے رہے ہوں گے تو زندگی کے اندر ہی آپ دے کر اسے سبکدوش ہو جائیں گے. وہ گناہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا اپنے ذمے لے کر نہیں مریں گے، کیونکہ کل قیامت کے اندر ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دے رہے ہوں جن کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگرچہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو بظاہر نقصان لگ رہا ہے، لیکن اخروی نقصان یقیناً نہیں ہے کہ راہ خدا میں جو بھی جا رہا ہے
وہ اچھا ہی ہے، لیکن ایک شرعی اعتبار سے آپ غلط مسئلے پر عمل کر رہے ہیں اور شاید اسی بات کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، جی یا بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے لیے زکوٰۃ نکالنا یوں مشکل ہوتا ہے تو وہ بڑی مشقتوں کے ساتھ وہ ادا کر رہے ہوں، حالانکہ حقیقتاً ان پر بن ہی نہ رہی ہو وہ زکوٰۃ۔ تو لہٰذا علم دین بہرحال حاصل ہی کیا جائے۔ علم کو نور کہا گیا اسی لیے کہ وہ انسان سے جو ہے وہ اندھیروں کو دور کر دیتا ہے، تاریکی کو دور کرتا ہے، جہالت کو دور کرتا ہے، تاکہ انسان درست طریقے کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکے۔ جی، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد پورا درود پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ غالباً یہ 2 رکعت کا پوچھنا چاہ رہے ہوں گے۔ 4 رکعت آخری قاعدہ خیرہ میں تو پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن 2 کے بعد کیا؟ جی، سنت مؤکدہ یا فرض کے اندر جب آپ 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں، سنت مؤکدہ ہے یا فرض ہے، تو جب دوسری رکعت پر آپ قعدہ کرتے ہیں تو اس قعدے میں صرف التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی یا دعا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے بھولے سے پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ہاں، البتہ سنت غیر مؤکدہ یا نوافل کے اندر آپ قعدہ اولیٰ کے اندر درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور تیسری رکعت سلام نہیں پھیریں گے، تیسری رکعت کی ابتدا میں ثنا بھی پڑھیں گے۔ اچھا جی، ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اولاد نماز نہ پڑھے تو والدہ بار بار کہتی ہیں کیا والدہ گناہ گار ہوگی؟ اولاد کو نمازی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ والدین اگر کسی بھی نیک کام کا بچوں کو کہتے ہیں یا جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے، مگر اس میں ایسا نہیں ہے کہ اولاد اگر نہیں مان رہی تو بعض اوقات والدین یوں خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ عمل نہ کر کے ہمیں گناہ گار بنا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو بہرحال آپ کی نیکی کی دعوت کا ثواب ملتا رہے گا اور اس کو کرنا ہی چاہیے۔ کئی جگہوں کے اوپر والدین پر ہی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں کہ وہ بلوغت کے قریب ہیں، 7 سال سے بچوں کو نماز کا حکم ہے، تو اب اس کے بعد اگر والدین پڑھاتے نہیں ہیں، انہیں اٹھاتے نہیں ہیں، بچوں نے تو اٹھنے میں ضد ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن اسکول کے لیے وہی والدین جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا بھی کر دیتے ہیں اور انہیں برش بھی کروا دیتے ہیں اور تیار کر کے اسکول بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن وہی والدین اسی اسکول ٹائم سے 15 منٹ پہلے جو نماز فجر کا وقت جا رہا ہوتا ہے اس وقت بچوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ زبردستی اٹھانے میں نہیں کرتے۔ پیار محبت یعنی پیار محبت کیا، وہ بچے کو اس کے حال پر ہی چھوڑا ہوا ہوتا انہوں نے اس معاملے میں، 1-2 آوازیں دی نہ دینا برابر، ہاں آوازیں دے دیتے ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں۔ حالانکہ وہی بچہ اگر اسکول میں نہ اٹھے تو فقط آوازیں نہیں ہوتی اور دوسری آوازیں بھی جو ہے وہ ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نماز کے لیے اٹھائیں۔ ہاں، جب بچے بالغ ہو گئے ہیں تو اب بھی حتی الامکان کوشش کریں، اور اس کی بڑی پیاری جو ہے وہ مثال جو ہے وہ دی جائے، علماء نے دی ہے کہ جناب اگر گھر کے اندر جو ہے وہ آگ لگ جائے تو آپ بچے کو کیسے بچائیں گے اس آگ سے؟ فقط آوازیں دیں گے یا جو ہے وہ اسے جو ہے نا وہ کتنے ہی زبردستی سو رہا ہو آپ اسے اٹھائیں گے، پکڑیں گے، ہاتھ سے پکڑیں گے، پاؤں سے پکڑیں گے، کھینچ کھانچ کے آگ سے باہر لائیں گے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ہمیں کہا گیا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، تو یہ وہی جہنم کی آگ ہے جس سے ہمیں اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ تو بچہ اگر نماز قضا کر رہا ہے جس صورت میں اس پر فرض ہے، اس صورت میں یقیناً جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ جس صورت کے اندر فرض نہیں ہے، بالغ نہ ہونے کی صورت میں، تو بھی بہرحال احکام دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ اس کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے اور زبردستی اٹھانا چاہیے۔ تو اس معاملے میں والدین کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں ہیں، جیسے بچے جو ہے وہ کوئی اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، میوزک جو ہے وہ بچے جو ہے وہ سن رہے ہیں، یا جناب کارٹون بچے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، تو اب ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے کارٹون لگائے ہوئے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، شور ادھم تو نہیں مچا رہے۔ حالانکہ بچے گناہ میں پڑ رہے ہیں، بالغ ہیں۔ جب بھی میں گناہ کی ہم بات کریں گے تو بات ہوئی کہ گناہ اسی وقت ہوگا جب وہ بالغ ہیں، لیکن نابالغ ہیں تو اگرچہ گناہ نہیں، لیکن جب آپ انہیں اس بات کی اجازت دے رہے ہیں تو گناہ آپ کے ذمہ بہرحال ہوگا، کیونکہ بطور والدین تو تربیت آپ کے ذمہ ہے کہ آپ بچوں کو ان چیزوں سے روکیں، گناہ کے کاموں سے۔ تو آپ جب اس گناہ کے کام میں بچوں کو روکتے نہیں ہیں بلکہ انہیں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، آپ کی طرف سے گویا کہ اجازت ہوتی ہے، یہ رضا پائے گی، آپ روکنے پر قادر ہوتے ہیں لیکن نہیں روکتے آپ، تو اب آپ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ ان تمام امور میں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں بچے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہاں بہرحال جو ہے وہ
اولاد کی تعلیم و تربیت کے طور پر بھی اور اپنی ذمہ داری کے طور پر بھی انہیں گناہ سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ ہاں، جو نفلی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کہتے ہیں بچے مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ان کے حسن انداز میں جو ہے وہ آپ ان کی تربیت کریں۔ اب اگر اس میں بچہ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گناہ گار بچہ بھی نہیں ہے، والدین بھی گناہ گار جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو بھی فرائض و واجبات ہیں، گناہوں سے بچانے والی صورتیں ہیں، ان تمام میں والدین کو اپنی پوری ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ وہاں بچوں کے عمل نہ کرنے کی صورت میں خاموش ہو جانا آپ کا گناہ بن جائے گا، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر آپ اس بات پر نہ جائیں کہ نہیں بھئی بچے تو سن ہی نہیں رہے، وہ نہیں سنیں گے، لیکن آپ کو ہی ان کو گناہوں سے باز رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہوگی۔ جی مزید کچھ سوالات ہیں، بلکہ ویڈیو سوالات ہیں۔ میرا نام زید عیسیٰ ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے ٹائم پہ ہم نے جو ہے وہ دکان میں یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم یہاں پہ 4 لیبر ہیں اور ایک میں ہوں، تو ہم آدھے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ 1 بجے نماز ہوتی ہے جمعے کی ایک مسجد میں، تو ہم آدھے لوگ 1 بجے والی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ 2 بجے دوسری مسجد میں نماز ہوتی ہے، تو بقایا لوگ جو ہے وہ 2 بجے والی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعے کی۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتے، شٹر بند نہیں کرتے۔ تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ کاروبار بند کرنا کیسا ہے، اور جیسا اگر ہم ایسے چلا رہے ہیں کاروبار کھلے ہوئے، ہماری نماز بھی پوری ہو رہی ہے سب کی اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسا صحیح ہے یا شٹر بند کرنا ضروری ہے جمعے کی نماز کے ٹائم پہ؟ جی جمعے کے لیے کاروبار چونکہ یہ ہے کہ جب جمعے کا اذان ہو جائے، جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑنا ہے، تو یہ مارکیٹ میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ صورت درپیش رہتی ہے، ہوتے بھی مارکیٹ میں، کیا کریں؟ یہ اصولی اعتبار سے ہمیں اپنے کاروبار کو بند ہی کرنا چاہیے اور تمام عملے کے ساتھ جو ہے وہ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ تو ہوتا ہی باجماعت ہے، اور نہ صرف جماعت کا، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ جمعہ پا لیا، نماز میں شامل ہو گئے، جبکہ حکم یہاں پر یہ ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو اب آپ کام کاج چھوڑ دیجئے، خرید و فروخت بند کر دیجئے اور نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دیجئے۔ اب اگر 1:30 بجے جو ہے وہ جمعہ ہے تو عمومی طور پر 1:15 یا بعض جگہوں کے اوپر 1 بجے بھی جو ہے وہ اذان جمعہ ہو جاتی ہے، تو اب جب اذان جمعہ ہو گئی تو تمام ہی افراد کے اوپر کاروبار بند کرنا ضروری ہوگا، اور نہ صرف آپ پر، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 والی کے اندر نماز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اس 2 والی کی اذان جمعہ بھی ہو سکتا ہے جناب جو ہے وہ 1:30 بجے ہوتی ہو، لیکن جو آپ کے کسٹمر آ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کی اسی مسجد والے آ رہے ہوں کہ جی جناب جس کی اذان جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو لہٰذا ان کسٹمر کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کہ جن کے اوپر جمعہ واجب ہے اور وہ اذان اول کے بعد وہ آپ کے ساتھ مصروف ہیں، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ منع ہوگا۔ تو بہرحال جس طرح مارکیٹوں کے اندر کئی چیزوں کے اعتبار سے رواج ہوتا ہے کہ بھائی اس ٹائم جو ہے وہ آف کر دیں گے، اچھا کئی دکاندار ایسے بھی ہوتے ہیں اگرچہ شٹر بند نہیں ہوتا لیکن کھانا ایک ساتھ ہی کھاتے ہیں، بالکل اس وقت جو ہے وہ کسٹمر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، 20 منٹ جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جب آپ کھانے کے لیے روک رہے ہیں، مختلف اور دیگر مواقع کے اوپر آپ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، تو جمعے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے شٹر بند کرنے سے کوئی آپ کے کاروبار میں اتنا بڑا حرج واقع نہیں ہوگا۔ اصولی اعتبار سے ہر دکاندار کو بھی کرنا چاہیے، اور جو مارکیٹس کی یونینز ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے اصولوں کو نافذ کریں کہ بھئی ہماری مسجد دیکھیں یہاں پر یہ ہیں، یہ 1-2 مساجد ہیں، ان میں یہ جمعے کی ٹائمنگ ہے، ان ٹائمنگز کو آگے بھی پیچھے کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جب اب سب مارکیٹ ہی بند ہوگی تو سب نے ایک ساتھ ہی کرنی ہے، وہ ٹائمنگ ہی اوپر نیچے بسا اوقات مارکیٹ کی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ دکانیں بند نہ کرنی پڑیں۔ تو جب سب اس طرف آئیں گے کہ یار اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم سارے ہی جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جناب مارکیٹ کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی اور دین کے حکم کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ تو یوں مارکیٹ ہی پوری بند کرنی چاہیے، اگر مارکیٹ نہیں بھی ہوتی تو بہرحال آپ کو اپنی دکان پوری ہی بند کرنی چاہیے، اور وہاں پہ باقاعدہ لکھ کر لگائیں کہ بھئی نماز جمعہ کا وقفہ ہے، اس وقت سے اس وقت تک اذان اول کے ساتھ ہی شٹر ڈاؤن کریں، اور اس کے بعد بھی شٹر ڈاؤن کر کے یہ نہیں کہ آپ اپنے ملازمین کو کہیں کہ بھئی مال سمیٹو، یہ کرو وہ کرو، نہیں،
اس کے بعد جمعے کی تیاری شروع جمعے کی کریں تیاری کے لیے کہ جمعے کی طرف بڑھیں، وضو کریں گے، کسی کو اگر غسل کرنا ہے وہ غسل جو ہے وہ کرے گا، اور دیگر چیزوں میں فارغ ہو کر پھر تاکہ بر وقت جو ہے مسجد میں پہنچ سکیں۔ مسجد کے اندر آج کل اگر ہم دور کی بات کریں، کون کس کا بیان کتنا سنتا ہے؟ یہ ایک موقع ہوتا ہے جمعے کا کہ اس کے اندر آپ جب اگر وقت پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ امام صاحب کا بیان سن کر علم دین حاصل کر سکتے، بالکل، ورنہ تو یہ بھی تو ایک فائدہ ہے نا۔ جی یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ تو اب کئی چیزیں وہ ہیں جو ہم معاشرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یار ہمارے ملازمین میں اخلاقیات کی کمی ہے، یار یہ وقت پر نہیں آتے، یار یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتوں کا انہیں درس کہاں سے ملے گا ملازمین کو؟ اسی وقت نا جب وہ دین سیکھیں گے۔ دین سیکھنے کے جو مواقع ہیں اس کے اندر تو آپ نے ملازم کو کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے ہلنا بھی نہیں تم، تو پھر وہ کہاں سے دین سیکھیں گے؟ ان کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چلیں گی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سیٹ کے ساتھ چیٹنگ کرنا گناہ ہے، سیٹ کے مال میں جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا آگے خیانت کرنا گناہ، یہ ساری باتیں دین ہی سکھاتا ہے۔ دین سیکھنے سے ہم نے جو ہے وہ انہیں روکا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اصولاً یہی چاہیے کہ ہم اسے بند کریں، پورا شٹر ڈاؤن کریں، اور اس ٹائم کے اندر سب کو یہ بات پتہ ہو۔ اور یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے کیا؟ دیگر جگہ نہیں ہوتا؟ کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے۔ عرب ممالک میں دیکھ لیں، کئی جگہوں کے اوپر وہاں جمعے کے علاوہ ویسے ہی دن کے اندر شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، جماعتوں میں، جماعتوں کے اندر بھی، جماعتوں کے علاوہ بھی وہاں پر بعض جگہوں کے اوپر جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ دوپہر کی ٹائمنگ میں گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی صحت کے حوالے سے، صحت کے اعتبار سے۔ تو بھائی یہ یعنی ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی چیز کو نافذ کر دے کہ بھائی دکانیں جو ہے وہ ساری بند ہوں گی۔ اچھا ابھی بھی جیسے ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی رات کے ٹائمنگ میں وہ لگا کہ جناب جو ہے وہ 9 بجے مارکیٹس بند ہوں گی، تو وہی مارکیٹ جو 12 بجے تک کھلتی تھی 9 بجے بند ہونا شروع ہوئی نا، نہیں ہوئی؟ اچھا اس سے کیا ہوا کہ آپ کا کاروبار کم ہو گیا؟ بھائی کسٹمرز کو بھی پتہ ہے کہ یار جو مال 11 بجے خریدنے جانا تھا وہ 9 بجے تک ہی ملے گا، اس سے پہلے ہی آ کے خرید لو۔ ٹھیک۔ تو جب ہم دنیاوی حکمرانوں کی باتیں مانتے ہوئے اپنی چیزوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں، تو جو حاکم اعلیٰ ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کے حکم مانتے ہوئے ہم عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ کیوں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یار ہمارا رزق کم ہو جائے گا، حالانکہ رزق دینے والی ذات وہ ہے۔ تو اللہ پاک پر جو ہے وہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اور شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنا کاروبار جاری رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے، ان کا معمول یہی ہوتا ہے کہ بالکل نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر پہلے وہ مارکیٹ میں کہیں مسجد میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہی اپنا کرتے اوپن کریں گے۔ یعنی آغاز تھوڑی لوگوں کو دقت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بعض جگہ تو وہ ہوتی ہیں نا، جیسے ہم پنجاب کے علاقوں کی بات کریں یا مختلف بلکہ حیدرآباد میں تو میرا خیال ہے جمعہ چھٹی ہوتی ہے، یعنی تاجروں کی طرف سے۔ ابھی ہمارا زکوٰۃ کورس ہے تو پتہ چلا کہ اتوار کو رش ہے، اتوار کو یہ سب چیزیں آپ کو مارکیٹیں بھی اوپن ملیں گی وہ، لیکن جمعہ ان کے ہاں وہ چھٹی کرتے ہیں، یہ تاجر بھی چھٹی کرتے ہیں، کئی جگہوں پر کرتے ہیں چھٹی۔ تو اب بعض جگہ پہ ہوتی ہے 8 بجے دکانیں کھل گئی، اب 8 بجے والے کو ویسے ہی وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، 12 بجے تو اس کی حالت اپنی بھی 4 گھنٹے نا، تو وہ بند کر کے نہا دھو کے جمعے کے لیے چلا جائے گا۔ کراچی میں پرابلم زیادہ یہ ہے کہ عام طور پہ آئی 12 ساڑھے 12، جی 12 بجے، 12:30، 11:30، یا ملازم 11 بجے آئے، سیٹ صاحب 12 بجے آ رہے ہیں، بعض جگہ 2-3 بجے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے شاید ان کو دقت اور یہ کچھ لگ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ایک شکایت آتی ہے کہ بھئی ہم تو بند کر دیتے ہیں، اور ملازمین کو کہتے بھی ہیں نماز پڑھ لو، پڑھنے ہی نہیں جاتے، وہ پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر چلے گئے۔ اب جب جاتے نہیں ہیں تو اس لیے ان کو ہی پابند کیا جاتا ہے کہ بھئی پھر دکان پہ رکھو، تم نے نماز بھی نہیں پڑھنے جانا تو پھر آپ دکان پہ رہو۔ تو ملازمین کا یہ رویہ کیسا ہے کہ ایک موقع بھی مل رہا ہے؟ جی یہ یقیناً یہ ملازمین کی کوتاہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دکان نہیں کھولیں گے۔ ملازم جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کا فعل اس کے اوپر ہے، لیکن آپ وہی ہے کہ اس ٹائم میں دکان جو ہے وہ بند رکھیں۔ جیسے عام نمازیں بھی ہیں، عام نمازوں کے اندر آپ ملازم کو نماز کا وقفہ دیں گے ہی نا۔ اب اگر کوئی آپ کو نماز کا بول کر جائے اور درمیان میں ادھر ادھر جو ہے وہ سگریٹ پی کے واپس آ جائے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہی ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا۔ اب اس وجہ سے کہ بھئی وہ سگریٹ پی کر آتا ہے آپ سب کی ہی نمازیں بند کر دیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا اس میں بھی یہی ہے کہ آپ یہی رکھیں کہ بھئی جو ہے وہ دکان بہرحال جو ہے وہ بند ہوگی، اور اس دوران آپ نماز پڑھ کے جو ہے وہ واپس اس ٹائم پر آ کر جو ہے وہ دکان کھول لیجیے۔ جی مزید کچھ سوالات، بلکہ اگر والد صاحب پر ان کی زندگی میں حج فرض نہیں تھا تو کیا بیٹا ان کی وفات کے بعد حج بدل کر سکتا ہے؟ حج بدل جو کہ شرعی اعتبار سے لازم ہوتا ہے وہ تو حج فرض واجب ہو، فرض ہو کسی شخص کے اوپر، اور پھر وہ وصیت بھی کرے تو اس کی مخصوص شرائط کے ساتھ وہ حج بدل لازم ہوتا ہے۔ البتہ
یہ جو حج بدل ہے یہ گویا کہ نفلی حج بدل کے طور پر ہے بطور ایصال ثواب. تو بیٹا پر اگر اپنا حج فرض ہے تو وہ اولاً اپنا ہی حج کرے اور اس کا ثواب والد مرحوم کو جو ہے وہ ایصال کر دے. یا اگر بیٹا نفلی حج کر رہا ہے تو وہ والد کی طرف سے جو ہے وہ کر دے. اگر حج فرض پہلے اپنا ادا کر چکا ہے تو بھی اس کا وہ ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچے گا. یہ بھی ہمیں بات سمجھنی ہے ناظرین کرام کس پر حج فرض بنتا ہے، کیونکہ حج فرض ہونے کے بعد اب اس کو تاخیر کرنا بلا عذر یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے اور اپنے وہ فارم وغیرہ بھر کر حج کے فریضے کی ادائیگی کی طرف جانا ہے. جن کے مرحومین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کا حج بدل بطور ایصال ثواب یہ کیا جائے، کروایا جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی مجلس حج و عمرہ کے تحت، دعوت اسلامی کے باقاعدہ ایک نظام کے تحت بھی مختلف افراد کو حج بدل کے لیے وہ بھیجا جاتا ہے. تو آپ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی جو مجلس ہیں، مجلس حج و عمرہ ہے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جن کو بطور خاص بھیجا جاتا ہے تو وہ معلمین، قاری صاحبان، مبلغین، واعظین، یعنی جو ہمارے مبلغین، علماء، اس طرح کے افراد کہ جن میں وہ ان کی طرف سے حج بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ وہاں دین کے کام بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، وہاں دینی کام بھی ہوتے ہیں، وہ دینی کام بھی اپنے سر انجام دیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کی بدولت ہمارے مرحومین پر بھی اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے گا. اور بھلے آپ کے والدین نے حج کیا بھی ہوا تھا، آپ نفلی طور پر بھی ان کی طرف سے سارے ثواب کے طور پہ کسی کو حج کرا سکتے ہیں. البتہ جو حج بدل کے احکامات ہیں نا، وہ کچھ خاص احکامات ہیں. حج بدل یعنی جس پر حج فرض تھا اور وہ نہ کر سکا، اور پھر اس نے بطور خاص جب وصیت بھی کی ہوئی ہے، مال بھی ایسا ترکہ چھوڑا ہوا، پھر اور احکامات اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے ضرور ہمیں رہنمائی بھی لینی چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے. جی مزید سوال. میرا نام شانی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے دی اور ان سے میں نے پرچی کٹوا لی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان سے راستے میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی رقم لٹ گئی. تو اب میرا بس پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا مجھے دوبارہ دینی پڑے گی؟ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر. جی پرچی کٹوا لی، اس سے یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی ادارے کو یا کسی تنظیم کو جو ہے وہ پیسے دیے ہیں کہ بھئی یہ وہاں تک جو ہے وہ آپ پہنچا دیں. کیونکہ اگر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو ڈائریکٹ دیے ہوتے تو پرچی والی بات نہ ہوتی. تو دیکھیں، جب ہم نے کسی شخص کو کہا کہ میری زکوٰۃ آپ ادا کروا دیں یا کر دیں، جب ہم تحریک یا مدرسے کو دیتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں. یہ وکیل ہوتے ہیں، ہم سے پیسے لے کر یہ آگے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. تو جب تک وکیل نے ادائیگی نہیں کی اس وقت تک وہ مال اس کے ہاتھ میں امانت ہے، آپ کی امانت ہے. تو جب وہ امانت اس وکیل کی اپنی غفلت و کوتاہی سے ضائع نہیں ہوئی، اس نے خود جو ہے وہ ایسی غفلت نہیں برتی کہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے، جیسے یہی ہوا کہ اس سے چھین لیے گئے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس پر کوئی تاوان نہیں ہے. البتہ اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب آپ کو اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں نے تو نکال دی تھی اپنے پاس سے. نہیں، نکالنا الگ چیز ہے اور زکوٰۃ مستحق تک پہنچ کر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جانا یہ الگ چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ ادائیگی ہو جائے. ہاں، آپ نے کسی مستحق کے زکوٰۃ، شرعی فقیر کو زکوٰۃ کی رقم دے دی، اس نے آپ کے اپنے ہاتھ میں لے لی، اب اس کے بعد کوئی اس سے چھین کر لے گیا تو یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. لیکن جب آپ نے مجھے دی، مثال کے طور پر کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں یہ زکوٰۃ کی رقم مفت صاحب پہنچا دیجیے گا، تو اب میں لے کر آ رہا ہوں، راستے میں وہ کسی جگہ ایسا معاملہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو ابھی وہ زکوٰۃ اپنے مقام تک پہنچی ہی نہیں، مستحق تک پہنچی ہی نہیں. تو اس لیے اگر کوئی بھی ایسی رقم جو ہے وہ آپ سے، آپ کی زکوٰۃ کی تھی یا کسی بھی صدقہ واجبہ کی تھی، وہ اگر جو ہے وہ چوری ہو گئی، چھین لی گئی یا ویسے ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو بہرحال دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی. یہاں پر دو پہلو ہیں جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. ایک تو جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وکیل ہیں، منتظمین ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ داران ہیں،
ڈونیشن سیل کے اوپر اسلامی بھائی ہیں، انہیں احتیاطی تدابیر تمام بتائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے رقم کو محفوظ کرنا ہے، لیتے ہوئے کس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ جعلی نوٹ نہ ہو، پھر حتی الامکان اسے فوری طور پر حفاظت کی جگہ میں پہنچا دینا ہے کہ بینک قریب ہے تو آپ ڈائریکٹ بینک میں ڈپازٹ جو ہے وہ کروا دیں دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ کے اندر، ڈونیشن سینٹر قریب ہے تو وہاں جمع کروا دیں، پھر وہاں تک پہنچنے کے لیے جو بھی حفاظت ہے، بڑی رقم ہے تو اکیلے نہ جائیں، 2 افراد ساتھ جائیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ امین ہیں، آپ کے ہاتھ میں لوگوں کی وہ امانتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں سے متعلق ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسے واقعات پیش آ جائیں کہ چوری ہو گئی، کسی کی جیب سے رقم جو ہے وہ خود بخود کسی نے نکال لی، گر گئی، جس صورت میں شرعی اعتبار سے چونکہ تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے، اس کے بعد ہی یہ اس بات پہ شرعی رہنمائی بھی لی جاتی ہے کہ آیا اس صورت میں تاوان اس شخص پر ہے یا جو ہے وہ تاوان بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ اب اگر تاوان نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو بھی اپنا دل اور حوصلہ بڑھا رکھنا چاہیے کہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے آپ بھی اپنی سیلری لا رہے ہوں اور اس میں سے کوئی چیز چھن جائے تو آپ کیا کر لیں گے۔ تو اسی طرح وہ زکوٰۃ والوں نے بھی آپ کے لیے حتی الامکان احتیاط کی ہی کوشش کی اور حفاظت کی۔ اب اگر ایسا ہو گیا تو یہ ان پر شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں، تو اگر وہ آپ کو بتانے آ رہے ہیں تو آپ غصہ نہ کریں بلکہ ان کی اس بات کو آپ سمجھیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کریں، نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات، بعض صورتوں میں اس جو بھی شخص تھا جس سے وہ رقم ضائع ہوئی اس کی اپنی غفلت تھی، اس غفلت کی صورت کے اندر اس شخص پر تاوان تو لازم ہوگا لیکن اب بھی وہ زکوٰۃ ڈائریکٹ ادا نہیں کر سکتا کہ وہ بولے چلے یار ان صاحب کی زکوٰۃ تھی اب مجھ سے گر گئی، چلے میں اپنے پیسوں سے دوبارہ دے دیتا ہوں، نہیں، بلکہ اب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کو آپ سے رابطہ کرنا ہوگا، اجازت لینی ہوگی کہ سر آپ کی زکوٰۃ کی رقم میری غلطی سے ضائع ہو گئی تھی، اس کی ادائیگی میں ہی کر رہا ہوں، صرف آپ سے اجازت لینی ہے کہ آپ دوبارہ اجازت دے دیں، کیا میں آپ کی طرف سے آپ کی زکوٰۃ کی رقم دے دوں؟ آپ اجازت دے دیں گے تو وہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ہمارے جو ذمہ داران جمع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہیں، اور جو ڈونیشن دینے والے ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اعتبار سے یہ مسئلہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ بہت اہم بات ہے، اور یہ ویسے بھی آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں، مارکیٹ میں بھی آپ نے بھیجا سامان لینے کے لیے کسی کو بھیجا، وہ کوئی مارکیٹ میں جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ میرا بھی لیتے آنا، اب اس کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو ان کو احکامات قربانی کے دنوں میں کتنے مسائل ایسے درپیش ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہماری جو قربانی کے جو وکالت نامہ یعنی داوسامی کے تحت جو اجتماعی قربانی ہوتی تو اس کے اندر یہ چیز ایڈ ہوتی ہے کہ اگر جانور وہ ہماری کسی غفلت سے نہیں، یعنی اگر خود ویسے ہی جانور بھی تو مر جاتے ہیں جی، اب مر جائے، بھاگ جائے، قربانی کے قابل نہ رہا، جی قربانی کے قابل نہ رہا، تو اب ہم کیا کریں گے اس کا؟ تو یہ ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ جو آپ کی طرف سے قربانی کی یہ ذمہ داری لے رہا ہے وہ تو وکیل بن رہا ہے آپ کا، اس کا کوئی نفع نقصان اس میں نہیں ہے، یعنی اگر 4 پیسے بچے تو وہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ آپ کو واپسی کرے گا، جہاں آپ کہیں گے وہاں خرچ کرے گا، اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ طلب کرے گا، اور اگر قربانی ہی کسی طرح چلی گئی، مطلب جانور ہی مر گیا، بھاگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو آپ کو ذہنی طور پر یہ تیار رہنا ہے کہ میں نے ان کو وکیل بنایا تھا، اور اگر آپ وکیل نہیں بنانا چاہتے ٹھیک ہے بھی، پھر آپ خود ہی جائیں منڈی سے جانور بھی لائیں، یہ بھی کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے، تو آپ کو کسی پر اعتبار یوں نہیں ہوتا، یا آپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی کوئی آ کے کل کو مجھے یہ کہے کہ میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی یا گم ہوگی یا کچھ بھی ہوا، تو پھر آپ آگے بڑھیے، آپ اس کے اصل مصرف تک پہنچائیے، آپ وہاں تک پہنچیے، اور جسے اس کے ہمارے ہاں مختلف طریقے نا کہ بھئی پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ڈائریکٹ جو وہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں دعوت اسلامی کے یا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، عالمی مدنی مرکز میں ہی آپ آ کے جو ہے وہ جمع کروا دیں، اور بینک اکاؤنٹ سب سے جو ہے وہ فی زمانہ سیف طریقہ ایک طریقے سے جو ہے وہ ہے، تو پھر یہی ہے کہ پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ جمع کروا دیجئے، اور البتہ انفارم کر دیں انہیں کہ جناب یہ فلاں ڈپازٹ نمبر کے تحت اتنی رقم اس صدقے کی ہے، واجبہ ہے، نافلہ ہے، کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق اس کی ادائیگی ہو سکے۔ ناظرین کرام، دعوت اسلامی کے ساتھ آپ ضرور اپنے مالی صدقات کے زکوٰۃ، عطیات، صدقات، ان کا آپ تعاون فرمائیں۔ دعوت اسلامی آپ کے
اپنی تحریک ہے، دینی کام الحمدللہ کتنے شعبہ جات کے اندر یہ دینی کام کر رہی ہے، امت کی خدمت کر رہی ہے، چاہے وہ فلاحی کام ہیں، روحانی کام ہیں، خیر خواہی والے کام ہیں، اصلاحی کام ہیں، دینی کام ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس کے اندر مشغول عمل ہے اور باقاعدہ فیلڈ میں کام کر رہی امت کو جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF کے تحت بھی مختلف امدادی کام بھی جاری رکھے جاتے ہیں، بلکہ مسلسل چل ہی رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ تو اس کے حوالے سے ضرور آپ اپنی پیاری تنظیم دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں۔ اور اس وقت بطور خاص ظاہر ملکی حالات ہر طرف پریشان کن ہیں اور لوگ مختلف تکلیفوں میں بھی ہیں، تو یوں دعوت اسلامی کے بھی جو کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں، منتھلی کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں، تو ان کو بھی پورا کرنے کے اندر بھی ظاہر مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آپ ضرور دل کھول کر آپ اپنی اس پیاری تحریک کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے، آپ کے مال کے اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ مزید ایک دو سوال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد فاروق آگریہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف آ رہے ہیں، میں اپنی لیبر سے بہت پریشان ہوتا ہوں۔ جیسے رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے سب اذان کے ساتھ ہی ساری لیبر مسجد میں داخل ہو جاتی ہے اور امام صاحب کو گھر چھوڑ کے واپس آتی ہے، تو اب ہم ان کو نماز کا منع بھی نہیں کر سکتے، تو میری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی لیبر کو جو ہے ہینڈل کریں۔ امام صاحب کے گھر کا پتہ ہے، ان کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ امام صاحب کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، محاورتاً یعنی امام جب تک نہیں پہنچے گی یہ واپسی آنے کا نام نہیں لیں گے۔ کئی لوگ اصل میں یہی بات ہے کہ ملازمین بھی کئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایسی روش اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو سیٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو ضروری چیزوں کے اندر بھی پھر منع کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ملازمین کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرعی اعتبار سے آپ کو نفل بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی سیٹ کے بغیر، اجازت کے بغیر، وقت اجارہ کے اندر۔ تو اس میں سنت موقدہ، واجب اور جو ہے وہ فرض، اس کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بھی چیز ہے تو آپ جو ہے وہ سیٹ کو اجازت آپ لیں گے۔ اس کا طریقہ کار سیٹھوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ جناب قریبی مسجد کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ نماز سے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے کا وقت سے لے کر اور نماز جہاں تک دعائے ثانی تک ختم ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ دیکھ لیں۔ درمیان میں اگر کوئی درس وغیرہ نہیں ہے تو اس کا ٹائم ڈیوریشن دیکھ لیں۔ عمومی طور پہ ظہر کا زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں خیر بسا اوقات مغرب اور عشاء کے اندر بھی جو ہے وہ بہرحال ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو یہ ساری نمازیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا وہ ٹائم فکس کر لیں کہ مغرب میں تو سیٹ بھیجے گا بھی تو شاید ملازم کہیں گے ابھی تھوڑی دیر ٹھہر کے جاتے ہیں، افطار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت عام طور پہ مارکیٹیں بھی عشاء میں بند ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے روزوں میں، تو بعد میں وہ کھل جاتی ہیں۔ آپ بجا فرما رہے ہیں ظہر میں میں بھی چونکہ ایک مارکیٹ کی مسجد میں ہوں تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا امام کو چھوڑ کے آتے ہیں، امام اپنے گھر بھی چلا جائے تو مقتدی وہیں موجود ہے، یا بعض مسجدیں ایسی چل رہے ہیں، ٹھنڈک بھی ہے، وہاں آرام کر لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ویسے بھی۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ وقفہ ٹائم ایشو کر دیں کہ بھائی نماز کا وقفہ جو مثال کے طور پہ 1:30 بجے نماز ہے، آپ نے کہا کہ بھائی 1:15 سے لے کے جو ہے وہ 1:45 تک، ٹھیک ہے کہ بھئی یہ وقفہ ٹائم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جائے گا یا آئے گا تو اب اس کی کٹوتی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شرعی اعتبار سے اس بات کا حق حاصل ہے کہ آپ نے ایک نماز کا اسے وقت جو ہے وہ دے دیا۔ یہ ایک مثال دی ہے، کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی مسجد میں رش بہت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر 1 بجے آپ کو جو ہے وہ اجازت دینی پڑے، یا آپ کی اگر اپنی دکان میں وضو وغیرہ کی سہولت ہے تو پھر آپ وہیں دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں سے وضو کر کے جاؤ، اب تو تم نے صرف جو ہے وہ مسجد میں جا کے سنتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد جو اچھا مسجد قریب میں ہو، بسا اوقات مسجد دور ہوتی ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یوں آپ ٹائمنگ کے ساتھ بھی ان کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ ایک مناسب ٹائمنگ جس کے اندر وہ وضو کے بعد سنتیں اپنی پڑھ لیں، پہلے والی بھی فرض امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد بعد والی سنن و نوافل پڑھ کے وہ واپس جو ہے وہ اب ٹائم پر آ جائیں۔ تو اس اعتبار سے آپ انہیں فکس ٹائم دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ جو لیٹ ہوگا تو پھر وہ آپ واپسی کے اندر ان کی ٹائمنگ کسی سے نوٹ کروا لیں اور وہ آپ کٹوتی کر سکتے ہیں۔ تو یوں ملازمین کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرا حل یہی ہے کہ ملازمین کو سمجھایا جائے کہ بھئی دیکھیں دین
کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، اور اسی دین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے اجارے کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، اس میں بھی کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہیں کرنی، دونوں ہی چیزوں کی کل جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی۔ تو لہٰذا یوں ان کو سمجھایا بھی جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس چیز میں جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ دارالتاء اہل سنت سے مربوط رہیے۔ ابھی بھی دن کے اوقات میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دارالتاء اہل سنت میں آپ اپنے دینی شرعی مسائل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جن شہروں میں باقاعدہ دارالتاء اہل سنت قائم ہیں تو آپ ان میں پہنچیے اور وہاں جا کر بھی اپنی دینی شرعی رہنمائی کے لیے براہ راست بھی مفتین کرام کے پاس آپ جا کر اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور مالی طور پر آپ تعاون کیجئے، اور دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبر اپنے پاس رکھ لیجئے، ڈونیشن سیل ہیں، مدنی مراکز ہیں، جہاں آپ کو آسانی لگ رہی ہو آپ وہاں پہنچیے اور فنڈ اپنا جمع کروائیں، رسید اپنی ضرور حاصل کیجئے۔ اللہ پاک اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ علم کی باتیں سیکھی مولا کائنات مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔